اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیم راہ ہدایت کی طرف سے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم۔ موضوعات کا سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے پچھلے کئی ماہ سے، جس میں لاسٹ ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ولی اللہ بننے کی سائنس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، جس میں سائنس اور قرآن کو ملاتے ہوئے اللہ کا ولی، اللہ کا دوست کوئی کیسے بنتا ہے، ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ اسی سیریز میں اس کا اگلا قدم جو ہے وہ اسی سے ریلیونٹ ہے، اسی سے متعلقہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ اپنی شناخت کیسے کرتا ہے۔ ٹاپک آج کا بڑا زبردست ہے، جس کا عنوان ہے ریئل اینڈ فیک آئیڈینٹی۔ دیکھیں، جب میں اپنی شخصیت کی بات کرتا ہوں، اپنی ذات کی میں بات کرتا ہوں، تو میری ذات کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا مثبت اور ایک اس کا منفی۔ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم انسان کی کمپوزیشن کی بات کر لیتے ہیں، ہم اس کی کنسٹرکشن کی بات کر لیتے ہیں۔ انسان کو جب پیدا کیا گیا تو دو بیسک ایلیمنٹس ہیں جن کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا۔ اس پتلے کو، اس مٹی کے پتلے کو سب سے پہلا ایلیمنٹ جو اس کا بنایا گیا وہ بے جان بنایا گیا، بے رونق بنایا گیا۔ اس کا دوسرا پہلو اور اس کا دوسرا ایلیمنٹ آپ بلکہ کہیں وہ آیا کہ جس کی وجہ سے اس میں رونق آئی، اس میں زندگی آئی، اس میں خوشی آئی، جس کا نام روح ہے، جو امر ربی ہے، جو اپنے رب کی طرف سے اس میں داخل کر دی گئی۔ اور دوسری طرف جب اس میں روح کو داخل کر دیا گیا، اس میں زندگی کو داخل کر دیا گیا، اس میں رونق کو داخل کر دیا گیا، اس میں خوشی کو داخل کر دیا گیا، اور جس کی وجہ سے 400 خوشی پھیلی، تو اس کا ایک دوسرا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا، جو سانسوں کا سفر تھا جو شروع ہو گیا۔ اس سانسوں کے سفر میں اصل میں اس کے خواہشات کا سفر شروع ہو گیا۔ خواہشات کا سفر اصل میں نفس کا سفر ہے۔ جب ہم دوسرے ایلیمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو اصل میں ہم اس کے نفس کی بات کر رہے ہیں۔ تو گویا انسان کی شخصیت میں دو جزو شامل کر دیے گئے، ایک اس کی روح جو امر ربی ہے، اور دوسرا وہ جو اس کے خواہشات کا ایک منبع ہے، اس کے خواہشات کا مینار ہے۔ دیکھیں، پہلے نے تو خوشی دے دی، پہلے نے رونق دے دی، پہلے نے خوشیاں بکھیر دی، جبکہ دوسری طرف جب ہم دوسرے کی بات کرتے ہیں، اس نے غم دے دیے، اس نے بے چینی دے دی، اس نے آسودگی دے دی۔ اچھا، کب دے دی؟ تب دے دی جب اس نے اپنے ساتھ پیدا کیے ہوئے شیطان کو ماننا شروع کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کے شیطان کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو جب وہ اس شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اصل میں اس کی خوشی، اس کی رونق وہ تبدیل ہو جاتی ہے اس کی بے چینی میں، اس کی پریشانی میں، اور اس کے غم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی پریشانی کا عالم اس کا چلتا رہتا ہے، جبکہ دوسری طرف اگر وہ دوسرے پہلو کی طرف چل نکلے تو وہ خوشی کے سفر پہ جو ہے وہ چل نکلتا ہے۔ انسان اس خوشی کے پہلو کو دائمی بھی کر سکتا ہے، اس رونق کے پہلو کو ہمیشہ ابد تک لے جا سکتا ہے، اس کو نہ ختم ہونے والی خوشی میں بھی بدل سکتا ہے۔ کب؟ جب وہ آقا کریم کی اس حدیث مبارکہ کو اپنے آپ پہ طاری کرنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو نفس کیا ہوا پھر؟ سب سے پہلے تو ہم اس کو سمجھ لیں، نفس کیا ہے؟ نفس خواہشات کا دوسرا نام ہے، نفس خواہشات کے انبار کا نام ہے۔ تو مقصد یہ کہ، مطلب یہ کہ ہماری پریشانی کی وجہ کیا بنا؟ ہمارا نفس بنا، ہماری خواہشات بنی۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں اس بیماری سے بچنا ہے۔ اچھا، اسی بیماری کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں وہ سنیے گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم اے انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ پوری کی پوری کائنات تمہارے اندر سما دی گئی ہے، تمہاری بیماری بھی اس کے اندر ہے اور تمہارا علاج بھی اس کے اندر ہے۔ غرض یہ کہ جب بیماری اس کے اندر ہے تو ہم نے علاج بھی اسی کے اندر سے ہی ڈھونڈنا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پہچان سے پہچان تک کا سفر ہے۔ میں نے جب ابھی حدیث مبارکہ کو کوٹ کیا جس میں بتایا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لی، تو سفر پھر کیا ہوا؟ یہ نفس کی پہچان سے رب کی پہچان تک، پہچان سے پہچان تک کا یہ سفر ہے۔ پہچان کا یہ عمل درجہ بدرجہ انسان حاصل کرتا ہے۔ یہ شروع کب ہوتا ہے؟ جب انسان نفس کی خواہشات کی نفی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم اس کے سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ یہ دھول میں اٹا ہوا، مٹی سے اٹا ہوا، گارے کیچڑ سے اٹا ہوا یہ وہ موتی ہے کہ جس سے جتنی دھول ہٹاتے جائیں گے، جس سے جتنی مٹی کو ہٹاتے جائیں گے، جس سے گارے کیچڑ کو جتنا اس کو صاف کرتے جائیں گے، اس کی روشنی اتنی اس میں سے نکلتی جائے گی، اور آخر کار ایک دن ایسا ضرور آ جائے گا جب ساری کی ساری مٹی اس کی ساری کی ساری دھول اس سے ہٹ جائے گی اور موتی کی چمک اس میں سے وہ نکل آئے گی۔ اصل میں وہ اپنی اس منزل پہ پہنچ جائے گا جو اصل میں رب تک اس کو لے کے جائے گی، اس تک پہنچ جائے گا۔ تو گویا ہمیں کرنا پھر کیا ہوگا؟ اس پہچان سے پہچان تک ہمیں اس نفس کی نفی کو کرنا ہو۔ اچھا، پھر نفس کی بہت ساری شاخیں ہیں جن میں ایک بڑی ہی اہم اس کی شاخ جھوٹ ہے۔ آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جب بھی ہم جھوٹ بولیں گے، جب جب بھی ہم نفس کی اس پیروی کو کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، ہم اپنے رب سے دور ہوتے جائیں گے۔ ہم نفس کے سفر کی طرف چل نکلیں گے اور رب کی طرف کرنے والے سفر سے ہم دور ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح اس کی بہت سی اور اس کی شاخیں ہیں جس میں کینہ ہے، بغض ہے، لالچ ہے، دوسروں سے حسد ہے، جلن ہے، بے ایمانی ہے، امانت میں خیانت ہے۔ یہ ساری کی ساری برائیاں اصل میں کیا ہیں؟ یہ نفس ہیں اور نفس کی شاخیں ہیں، یہ نفس کی چالیں ہیں۔ تو قصہ مختصر، ہم جتنا اس سے دور ہٹتے جائیں گے، ان خواہشات کی نفی کرتے جائیں گے، ہم اتنے ہی اپنے رب کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اور رب کے قریب کس طرح سے ہوتے جائیں گے؟ اس چمک کے قریب کس طرح سے ہوتے جائیں گے جو ابھی میں نے آپ کو موتی کی میں نے مثال دی۔ اور اسی نفس کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب نفس کا ابھی ہم نے ڈسکس کر دیا، نفس کے بارے میں ابھی ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ نفس کیا ہے۔ نفس خواہشات کا دوسرا نام ہے۔ روح تو داخل کی گئی اور روح امر ربی سے واپس چلے جائے گی۔ میں اس خاکی کی بات کروں، قیامت کے روز اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو پھر دائمی کون ہوا؟ ابدی کون ہوا؟ کیا نفس ہوا؟ نفس کی خواہشات ہوئی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ دائمی تو یہ خاکی اور اس کی روح ہے جس نے روز قیامت دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو موت پھر کسے آئی؟ موت تو اصل میں پھر نفس کو آئی، اس کی خواہشات کو آئی، جو جیسے ہی اس کی سانس رکی، اس کی خواہشات کا سفر جو تھا وہ تمام ہو گیا۔ اب یہی اس کے نفس اور اس کی خواہشات ہیں جو یا تو اسے جنت کی طرف لے جائیں گی یا اسے پھر دوزخ کی طرف لے جائیں گی۔ اور جن لوگوں کو، جن مومنین کو، جن اللہ کے بندوں کو، جن اللہ کے ولیوں کو اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے، وہ اپنی پہلی منزل کو عبور کر لیتے ہیں جو نفس کی پہچان کا، اس کو سمجھ جاتے ہیں، اس کو کہ یہ وہ راستہ ہے جو مجھے اپنے رب سے دور کر۔ وہ پھر کرتے کیا ہیں؟ وہ لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات
सूरह असर में फरमाती हैं कि यकीनन इंसान तो घाटे में है। घाटे में क्यों है? क्योंकि वो नफ्स का पैरू है, उसकी ख्वाहिशात का पैरू है। लेकिन जो इस बात को जान लेते हैं, जो इस पहले कदम को अबूर कर जाते हैं, जो इस पहली मंजिल को अबूर कर जाते हैं, अपनी नफी के अमल को वो शुरू कर देते हैं, वो लोग फिर अपनी रूह के बुराक से उसके सुमो तले नफ्स की ख्वाहिशात को कुचलते हुए रब की जानिब जो है वो बहुत रफ्तार से जो है वो बढ़ते जाते। और इन्हीं लोगों के बारे में फिर अल्लाह ताला की ज़ात कुरान हकीम में इरशाद फरमाती हैं, पुल सरात से सबसे पहले गुजरने वाले लोग वो लोग होंगे जो बिजली की कड़क की रफ्तार से उससे गुजरेंगे। नाज़रीन किराम, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हमारा सांस लेने में कितना वक्त लगता है? मैंने सांस यूं लिया, कितना वक्त लिया? सिर्फ इतना ही वक्त मैंने लिया जितना बिजली की कड़क का वक्त होता है। इस बात को समझ आइएगा। देखें, जिसने अपने हर सांस को रब की मशीयत, रब की रजा और उसकी मर्जी से गुजार दिया, समझने उसने उस सांस को पुल सरात से गुजार दिया। वही लोग फिर उस कड़क रफ्तार से पुल सरात से गुजरेंगे जो अपने नफ्स के बोझ से हल्के होते जाएंगे। नफ्स से जितना वो बोझ हल्का करते जाएंगे, पुल सरात से उतनी तेज रफ्तारी से वो गुजरते जाएंगे। फैसला हमारा है, हमने क्या करना? हमने नफ्स की ख्वाहिशात की तरफ चलना है, अपनी उस फेक आइडेंटिटी की तरफ चलना है जिसने खत्म हो जाना, या उस रियल आइडेंटिटी की तरफ चलना है जो मिलियन बिलियन ट्रिलियन या पता नहीं इन्फिनिटी की लाइफ है, जो ना खत्म होने वाली लाइफ। फैसला हमारे हाथ में। हमने उसे अगले आने वाली सांस के साथ उसको समझ लेना है, अगले उठने वाले कदम के साथ उसको समझ लेना है, या जिंदगी के मजीद कई साल उसमें मजीद गुजार देना। फैसला हमारा है। इसी फैसले के साथ मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे भी, आपको भी और सब लोगों को ये फैसला जल्द अज जल्द करने का मौका दें कि हम अपनी फेक आइडेंटिटी को छोड़ते हुए अपनी रियल आइडेंटिटी जो ना ख़त्म होने वाली लाइफ है उसको हम चूज़ कर लें, उसको हम चुन लें, ताकि हम भी अल्लाह के दोस्तों में, अल्लाह के वलियों में, उसके कुर्ब वाले बंदों में और रब के अर्श तले उसके साए में खड़े होने वाले लोगों में शामिल हो जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। अस्सलाम वालेकुम।